ابھی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا, ان کے والدین نے کہا 5ویں کر لیں. میں نے کہا 5ویں اسلام میں جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, کہ اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے, اور جو ہے نا 2 3 4 کرو تو دلائی بھی دیکھو قرآن سے. ان کے والدین نے مجھے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے 2 3 3 4 قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے 2 3 4, یہ 2 2 3 3 4 سے دے دنا دن. اب میں کیا بولوں گا بھائی, میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں, میرا فرقہ ہے, میں کیا ہوں, سنی ہوں. دنیا کو مسافر خانہ جس دن سمجھ لیا تو آپ ٹماٹر کی ریڑھی لگاؤ گے اس پہ بھی خوش ہوگے. خوشی کے جو اوریجنل اسباب ہیں وہ دولت نہیں ہے. خوشی کے اوریجنل اسباب یہ ہیں کہ دولت سے محبت کرنا چھوڑ دو, اور دولت کو کامیابی سمجھنا چھوڑ دو. کماؤ ضرور دولت, دل نہ لگاؤ. آپ کہہ سکتے ہو واہ بات, دل بھی نہ لگائیں کمائیں بھی. پانی جب تک کشتی کے باہر رہے گا تو کشتی کو دھکا دے گا. وہ پانی استعمال ہو رہا ہے پانی, لیکن پانی جس دن کشتی کے اندر آ گیا نا تو کشتی کا پروگرام بڑھ جائے گا. اسی طرح دنیا آپ کی زندگی کو دھکا لگاتی ہے. دولت, اسباب, وسائل, زندگی چلتی ہے, لیکن یہ دولت آپ کی زندگی کی کشتی چلتی ہے اس سے. جس دن یہ دولت آپ کے دل میں گھس گئی تو یہ ڈبو دے گی آپ کو. تو بار بار ہی رکھو اس کو, زیادہ لفٹ بولو نہ کرو. جب بھی کوئی بنگلہ دیکھو, گاڑی دیکھو تو فوراً سوچو بھائی ایک دن ختم ہو جائے گا. ایک دن کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایک صاحب آئے, ابھی مجھے نہیں پتا تھا ان کی دوسری شادی ہے. لال سرخ ماشاءاللہ پٹھان تھے, وہ لگ رہا تھا پٹھان ہے, یورپ سے آئے تھے, لال سرخ ٹماٹر جیسے. میں نے نکاح پڑھا دیا, مجھے نہیں پتا تھا دوسری شادی ہو رہی ہے. نکاح پڑھایا, پھر آئے اور مجھے کھجوریں بھی گفٹ میں دی, اور ایسے خوشی سے ماشاءاللہ میری شادی ہوئی ہے, بالکل زبردست خوش. اور پتہ ہے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا, اور لال سرخ نا ایسے خوش سواد کے ہوتے ہیں نا جیسے. تو میں نے دوسری کی ہے بیوہ سے. آپ کے بیان سن کے, ابھی اسی جمعے کی بات ہے, آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. بار بار بتا رہے ہیں بیوہ سے کی ہے دوسری شادی. تو میں نے کہا پہلی کو پتا, کہہ رہے نہیں اس کو نہیں پتا. میں نے کہا بیٹا میں نے کہا یہ جو آپ لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا ابھی, یہ جو آپ کے چہرے پہ سرخی آئی ہوئی ہے, خوشی کی لہریں, یہ ابھی جب پتہ چلے گا یہ ساری خوشیاں کیا ہو جائیں گی, یہ کافور ہو جائیں گی. یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے, ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں. کوئی باپ پوچھنے والا نہیں, کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں. شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے, بھنگی چمار قسم کے لوگ, ان کی عورتیں ناچتی تھیں. لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے, ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں, میراثی ہیں, ڈھولکی ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورت گھر کے لیے پیدا ہوئی ہے, گھر سے باہر کے لیے پیدا. مجبوری میں جاب کر رہی ہے ایک الگ بات. سوسائٹی میں اس چیز کو پروموٹ کرو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں, ہمارے ہاں کھلانے پلانے کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ہے. یہ ہلکا حکم نہیں ہے شریعت کا, بہت بڑا حکم ہے. خاندانی نظام کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری. ابھی کسی نے بتایا, کل کسی بندے نے بتایا, اب بندے کی جو خبر ہوتی ہے اس میں بتانے میں اوپر نیچے کچھ ہو سکتا ہے. تو کوئی اسکالر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس کسی خاتون کی کال آئی کہ ایکچولی میں جاب کرتی ہوں. اسی طرح آئی ہوگی, میں نے تو نہیں سنی. تو میں جاب کرتی ہوں تو ایکچولی جو ہے نا وہ مجھے اپنے بندہ پسند آ گیا ہے, تو میں اپنے ہسبینڈ سے خلا لے کے اگر اس سے شادی کر لوں تو کیسا رہے گا. اسکالر نے جواب دیا منافقات اور جو حدیثیں آتی ہیں نا وغیرہ وغیرہ. میں بیٹھا ہوتا یہاں پہ تو میں اس سے کہتا آپ اپنے ہسبینڈ کو فون دیں. کہتا تجھے شرم نہیں آتی یار, یہ تو ہوگا. آپ نے اپنی بیگم کو بغیر ضرورت کے بھیج دیا. اچھا لوگ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, ایکچولی ہمیں ٹرسٹ ہے, ہم ایک دوسرے پہ کیا کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. تم ایسا ٹرسٹ کسی پہ بھی کر لیا کرو, 1 کروڑ روپے دے دو اس کو, ٹرسٹ کرو اس کے اوپر. مولانا طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا, ان سے فون کیا آیا, میں نے خود فون کیا تھا ان کو. تو ان سے ذرا بات ہوئی تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں پریشان ہوں, اور ابھی مجھے کچھ فرصت ملی تھی رمضان میں, تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا رمضان میں. تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا تھا, کچھ ریکارڈنگ ادھر ادھر چل رہی تھی وہ کم ہو گئی ہیں, تو اب میں رمضان میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا. تو وہ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے جس کی 3 بیویاں ہوں اور 12 بچے ہوں وہ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتا. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زور سے بولتا ہے, پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گوٹا کھلاؤ تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا. تو
تو اس نے کیا کیا, حکیم نے بتا دیا کہ پائپ میں جمال گوٹا رکھ کے نا, بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے یہاں سے پھونک مارنا زور سے. پھونک مارے گا تو وہ جمال گوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا, اس کو جلاب ہو جائیں گے. اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا, 8-10 گولیاں اسے رکھ دی. حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا, لیکن کئی دن ہو گئے بندہ ہی نہیں آ رہا. تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے, دیکھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے, جلاب لگے ہوئے ٹائٹ. حکیم صاحب نے بولا تو مجھے یہ بتا, تو نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. اس میں جمال گوٹا ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا ماری تھی. کہہ رہا پھر ہوا کیا؟ کہہ رہا اس نے پہلے مار دی تھی پھونک. دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا, یہ چاہت ہے کہ مل جا.